الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب الصابرين. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے راہ محبت کی سیریز کا چھٹا سیشن ہے صبر کے بارے میں، اور اس صبر کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب بندے بننے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو پیدا کریں اور اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جیسے بھی حالات آئیں، مصائب آئیں، آلام آئیں، آفات آئیں، بلیات آئیں، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حالات پیش آئیں، ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے، جس کو رضا بالقضاء اور تسلیم الرضا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آج کے ہم سیشن میں اس صبر کے موضوع پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر سے متعلق ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے، اس میں 6 باتیں بنیادی طور پر ذکر کی جائیں گی. صبر کا معنی اور مطلب، اس کی شرائط، صبر کی اہمیت اور اس کی تاکید، صبر کی اقسام، صبر کی فضیلت، صبر کے اپنانے کے طریقے اور کسی بھی مصیبت میں کیے جانے والے مصنون اعمال. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی اور اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز صبر کا معنی اور مطلب. صبر کسے کہتے ہیں، اس کو محدثین نے اور محققین نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. میں خلاصتاً آپ کے سامنے 1-2 تعریفیں اس کی ذکر کر رہا ہوں. لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی رکنے کے آتے ہیں، کسی بھی چیز سے انسان کا باز رہنا. صبر یصبر، جس کا معنی باز رہنے کے آتے ہیں، کسی بھی کام سے رکنے کے آتے ہیں. وصبر نفسک، لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے وصبر نفسک، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے. تو صبر یصبر کا معنی کسی بھی چیز سے رکنے کے آتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ لا الی اللہ. بڑی پیاری تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غیر کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے شکوہ کرنے سے اپنے آپ کو مصیبت کے موقع پر روک کر رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے. یعنی آسان سے الفاظ میں تعریف اس کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی زندگی کے اندر مصیبت پیش آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا.
اللہ کے علاوہ۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے اپنا غم اور اپنا دکھڑا رکھنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا، اللہ کے سامنے اپنا غم رکھنا، اللہ کے سامنے اپنی بے قراری کو ذکر کرنا، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں، یہ تو عاجزی ہے، تواضع، انکساری ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے غم کو بیان کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ لیکن صبر کے خلاف کیا چیز ہے؟ اللہ کے غیر کے سامنے جا کر اپنا شکوہ کرنا، مخلوق کے سامنے چرچا کرتے پھرنا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، میں کیا کروں، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی صبر کے حوالے سے کیسی بے قراری کی بات کرتا ہے کوئی شخص کہ کسی سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ جی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے غیر کے سامنے جب شکوہ کرتا ہے تو بندہ اللہ رب العزت کی گویا کہ نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، بے صبری کا انداز اس کی ناشکری کی طرف اس کو لے جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کو بے حد و بے حساب بے شمار نعمتیں نہیں دی۔ اگر ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پر اگر کوئی تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کا کیا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے اس کے دکڑے ذکر کرتے پھریں؟ کیا ہم اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں؟ بہرحال صبر کی یہ تعریف ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے شکوہ کرنے سے روکنا اپنے آپ کو۔ دوسری تعریف اس کی علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور یہ تعریف پہلی تعریف سے زیادہ جامع ہے، کیونکہ پہلی تعریف میں صبر کا جو مفہوم نظر آتا ہے وہ صرف مصیبت کے اعتبار سے، لیکن دوسری تعریف میں صبر اپنی تمام اقسام کو شامل ہے۔ وہ اس طرح کے حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، کہ عقل و شرع کے تمام تقاضوں پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے نفس کو روک کر رکھنا، یہ صبر ہے۔ عقل اور شرع کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کا اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو روک کر رکھنا، جیسے کسی جانور کو اگر ہم باندھ کر رکھتے ہیں، اس کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس طرح اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا کہ عقل و شرع کے تقاضے کے کسی بھی تقاضے کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اس سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا، یہ صبر ہے۔ یہ تعریف جو دوسری تعریف ہے، یہ تعریف پہلی تعریف سے جامع ہے، اس لیے کہ پہلی تعریف کا تعلق صبر کی صرف ایک قسم سے ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں، تو صبر کی ایک قسم جو صبر علی المصیبت کہلاتی ہے، یعنی مصیبت پر صبر، یہ صبر کی تعریف تو ہم پہلی تعریف سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسری تعریف کے اعتبار سے صبر کی تمام اقسام آ جاتی ہیں۔ صبر کی اس تعریف کو اگر سامنے رکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی قبولیت کی تین شرطیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے صبر، ایسا نہ ہو کہ ہم دکھلاوے کے لیے، نام و نمود اور ریاکاری کے لیے، صابر بننے کے لیے، اپنے آپ کو صابرین میں شامل کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں صبر کرنے والا کہیں گے اور ہمارے صبر کے چرچے ہوں گے، اس مقصد کے لیے خدا نخواستہ صبر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ تو صبر کس کے لیے ہوتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حج کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہر کام جب اللہ کے لیے ہے تو صبر بھی اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اخلاص، نیک نیتی، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے صبر کا دامن تھام رہا ہوں۔ دوسری چیز رضا بالقضاء، دوسری شرط ہے رضا بالقضاء، جس کا معنی ہے انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ اگر راضی نہیں ہے تو پھر وہ صبر ہی نہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر تو پھر وہ صابر ہی نہیں ہے نا۔ صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کی حقیقت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر رضا، صبر کی حقیقت ہے ہی سب رضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جب انسان کے دل میں شکوے آ گئے، شکایت آ گئی، گلے آ گئے،
زبان پر گلے شکوے آ گئے، اپنے دل کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شاکی اور شکوہ کرنے والا بن گیا، تو پھر وہ صبر سے تو نکل گیا نا۔ تو رضا بالقضاء، جس کو تسلیم و رضا کہا جاتا ہے، اور تصوف کی اور تزکیہ اور سلوک کے راستے میں یہ بہت بڑا درجہ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رضا بالقضاء، کہ اللہ جو کر رہے ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، حکمت اور خیر و بھلائی پر مبنی ہے، دنیا اور آخرت کے مصالح پر مبنی ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور تیسری چیز، صدمے کی ابتدا سے صبر کرنا، یہ نہیں کہ پہلے گلے شکوے کیے، گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹا، بال کھولے اور ٹکریں ماری، گلے شکوے کیے، شکایتیں کی، مخلوق کے سامنے اپنے غم کی داستانیں سنائیں، اور جب ساری چیزوں سے رو دھو کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر کہا اب تو ہم صبر کریں گے۔ ہم کیا کریں، اب تو صبر کرنا ہی پڑے۔ تو یہ صبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ مجبور آدمی پھر اور کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس نے رو دھو کر اپنے آپ کو منا لیا کہ چلو جی صبر کروں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، صبر کی حقیقت میں یہ چیز ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمہ اولا کے وقت میں ہوتا ہے، یعنی صبر تو صدمے کی ابتدا سے کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو قبر کے پاس چلا چلا کر رو رہی تھی، اپنا نوحہ اور دکھڑا ذکر کر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کے پاس رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عورت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی، اس نے اپنے اس غم کی حالت میں یہ جملہ کہہ دیا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، کہ جاؤ اپنا کام کرو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں میری مصیبت کا کیا پتہ، میری مصیبت تمہیں تو نہیں پہنچی، میری مصیبت تو میں ہی جانوں کہ میرے اوپر کتنا بڑا غم آیا ہے۔ تو وہ جانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ آپ دور ہو جائیں، آپ کو کیا پتہ کہ میرے اوپر کیا غم آیا ہے، میں جانوں میرا غم جانے۔ نبی علیہ السلام چلے گئے۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جس سے بات کی تھی کون تھے؟ یہ نبی علیہ السلام تھے۔ اس عورت کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا کہہ دیا۔ دوڑی دوڑی بھاگی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معافی تلافی کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اس لیے میں نے ایسی بات کہی۔ آپ نے اس موقع پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ آپ نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو صدمہ اولا یعنی مصیبت کی ابتدا میں ہو، رو دھو کر نوحہ کر کے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا غم کیوں نہ ہو، آخرکار تو صبر آنا ہی ہے نا۔ لیکن وہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے کہ جو صبر انسان کی ابتدا کی حالت میں، صدمے کی ابتدا کی حالت، اور یہ موقع بہت اہم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اولاد کے اوپر کوئی غم آ گیا، اپنی ذات کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، مال پر کوئی پریشانی آ گئی، تو جیسے ہی شروع میں کوئی مصیبت آئے فوراً صبر کا دامن تھامنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور محبوب بندوں کا وصف ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یہ صفت ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ رو دھو کر غم اختیار کر کے آخر میں صبر کرتے ہیں، نہیں، وہ پہلے قدم سے ہی صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو صبر کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کو اہمیت کے ساتھ سمجھیں گے، اس لیے کہ ان تین چیزوں کے بغیر صبر کا معنی حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاص، اللہ کے فیصلے پہ رضا، اور تیسری چیز صدمے کی ابتدا سے صبر کرنا۔ صبر کی اہمیت اور تاکید کتنا اہم حکم ہے، اس کے لیے چند چیزیں سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں دین کے اندر صبر کی کتنی اہمیت، کتنی تاکید۔ مثلا پہلی چیز، صبر کو نصف ایمان کہا گیا، جیسے طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے نا،
اسی طرح صبر کو بھی نصف ایمان کہا گیا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو کہا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ آدھا صبر کے اندر ہے، آدھا شکر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، آدھا صبر کے اندر ہے، آدھا شکر کے اندر، کیونکہ پوری زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو ہمیں دو طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، دو طرح کے حالات، یا تو وہ ہماری طبیعت کے موافق ہوں گے، خوشگوار حالات، اور یا پھر وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوں گی، جس کو ناگوار حالات کہا جاتا ہے، خلاف طبیعت، خلاف طبع حالات۔ ان دونوں حالتوں کے اعتبار سے انسان کا وقت وقت کے تقاضے کو پورا کرنا، یعنی اچھی حالت میں شکر کا دامن تھامنا اور بری حالت میں، ناگوار حالت میں صبر کا دامن تھامنا، یہ ہے پورا ایمان، نصف ایمان۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کتنی اہم بات ہے کہ آدھا ایمان انسان کے صبر کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس امت کا خاصہ ہی صبر ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امہ، میں تمہارے بعد ایک ایسی امت کو بھیجنے والا ہوں کہ جن کی صفت یہ ہوگی کہ اگر ان کو کوئی پسندیدہ چیز حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تعریف بیان کریں گے، اور اگر ان کو خلاف طبع کوئی ناگوار بات پیش آئے گی تو وہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر صبر کا دامن تھامیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی خصوصیت ذکر کی، اس امت کی گویا کی خاص وصف ذکر کیا ہے کہ اس امت کی صفت یہ ہوگی کہ اچھے حالات میں اللہ کا شکر اور ناگوار حالات میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صبر کا دامن تھامیں۔ تو ہماری تو یہ صفت ہے، ہمارا تو یہ وصف ہے، ہمارا تو یہ خاصہ ہے۔ اگر ہم اپنے اس خاصے سے ہی محروم ہو جائیں، اگر ہم اپنی اس خاص صفت سے ہی محروم ہو جائیں تو ہمارا پھر خاصہ ختم ہو جائے گا، تو ہم اس امت کے اس اعلیٰ درجے کے کمال سے ہی گویا کہ محروم ہو جائیں۔ اس لیے اس صفت کو کتنی اہمیت کے ساتھ کہ اس امت کا خاصہ کہا گیا۔ تیسری چیز، جسم میں سر کی مانند، اللہ اکبر، جس طرح جسم سر کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہاتھ کٹ جائے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، انگلی کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، ہر جسم کے عضو کے کٹنے سے انسان کا جسم باقی رہ سکتا ہے، سر کے کٹنے سے جسم کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ حدیث میں صبر کو انسان کے ایمان کے لیے جسم کی ایسے قرار دیا ہے جیسے جسم کے لیے سر، اللہ اکبر، یعنی ایمان کے لیے صبر ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اور ان کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں وہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، اس سے اور بھی قیمتی باتیں آپ کو پتہ چلے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو حاصل کرنے کے لیے سواری پر سوار ہو اور سفر کے لیے نکل کھڑے ہو تو تم سواریوں کو تھکا دو گے لیکن تمہیں ان جیسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس کی بہت غور سے سنیے نصیحتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی سواریوں کو تھکا دو تب بھی ایسی قیمتی باتیں تمہیں نہیں ملیں گی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، لا یرجو عبد الا ربہ، بندے کو صرف اپنے پروردگار سے امید رکھنی چاہیے اور کسی سے امید نہ ہو، صرف اللہ سے امید۔ دوسری چیز، لا یخف الا ذنبا، لا یخف الا ذنبا، کہ بندے کو صرف اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ڈرنے کی چیز گناہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ ڈرنے کی جو چیز ہے وہ انسان کے گناہ ہے، کہ یہ گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تیسری چیز، لا یستحیی من لا یعلم ان یتعلم، اللہ اکبر، کہ نہ جاننے والے کو جاننے سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر نہیں جانتا تو میں پوچھ لوں اور جان لوں اور میں کوشش کر لوں، علم حاصل کر لوں تو میں شرم محسوس کروں، میرے لیے کوئی عار کی بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، نہ جاننے والے کو جاننے سے، یعنی جاہل کو عالم بننے سے، جہالت کو علم سے دور کرنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، ولا یستحی عالم اذا سئل عما لا يعلم ان یقول اللہ عالم، کوئی عالم جب اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو کہ جس کو وہ نہیں جانتا، جو اس کے علم میں نہیں ہے، کسی عالم سے اگر ایسی چیز کا سوال ہو کہ وہ نہیں جانتا
تو اس کو یہ کہنے سے کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کہنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ عالم ہو پھر بھی کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ بھائی انسان کیا عالم ہونے کا مطلب یہ کہ سارا علم اس کو حاصل ہو گیا؟ سارا علم تو کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط اور علم کلی ہے، اس کے علاوہ کسی کا علم کامل نہیں۔ تو ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عالم بھی اگر کسی بات کو نہ جانے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز جو یہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ یعنی جسم کے لیے سر کے مانند ہے صبر۔ 5ویں چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ الْإِيمَانِ كَمَنزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، جان لو اچھے طریقے سے کہ صبر ایمان کے اندر ایسا ہے جیسے کہ جسم کے لیے سر۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، کہ جب سر ختم ہو جائے، سر ہلاک ہو جائے، سر کٹ جائے، جسم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبر ختم ہو جائے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی قیمتی نصیحتیں، بہت قیمتی نصیحتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سواریوں کو تھکا دو تب بھی تم اس جیسی بات کو نہیں پا سکتے۔ بہرحال صبر سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر انسان کے لیے کتنا اہم، کہ جسم کے لیے جیسے سر ہے ایسے ہی صبر ایمان کے لیے۔ 4تھی چیز، قرآن کریم میں اس کا بہت کثرت سے حکم ہے، بہت کثرت سے حکم ہے۔ تقریباً صبر کا مادہ یعنی صاد با را، صبر کا جو مادہ ہے نا، اس مادے کے ذریعے سے ہی اگر آپ قرآن کریم کے اندر آیات کو سرچ کریں تو آپ کو قرآن کریم کے اندر 104 مرتبہ یہ صبر کا لفظ ملے گا۔ صبر کرنے کا تذکرہ، صابرین کا تذکرہ، صابرین کے انعامات کا تذکرہ، صابرین کی صفات کا تذکرہ، اللہ کے انعامات کا تذکرہ، ان کے لیے جنت کا تذکرہ۔ صبر کے مادے سے قرآن کریم میں 104 مرتبہ یہ حکم موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنی کثرت سے یہ حکم قرآن کریم میں وارد ہے۔ 5ویں چیز، خسارے سے بچنے کا اہم ترین ذریعہ۔ سورہ عصر آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے، آپ سورہ عصر پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، بنی نوع انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے کتنی چیزیں ذکر کی ہیں؟ اللہ اکبر، 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا ساری بنی نوع انسان، ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 باتیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے بچنے کا گویا کہ اہم ترین ذریعہ وہ انسان کا صبر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اگر سورہ عصر کے علاوہ کوئی بھی سورت نازل نہ ہوتی، یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اتنی اہم سورت ہے یہ۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کا ذریعہ صبر ذکر کیا۔ اسی طرح مومن کے لیے اسلحہ، نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء، صبر جو ہے مومن کے لیے اسلحہ ہے، صبر مومن کے لیے اسلحہ ہے، دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ صبر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کتنا اہم ترین ہے۔ اللہ ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے صبر کی اقسام کو سمجھتے ہیں، صبر کی قسمیں کیا ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ صبر کی قسموں کو سمجھیں، کیونکہ صبر عام طور پر ہمارے ہاں بہت تنگ سا تصور ہے۔ ہم صبر سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مصیبت پہ صبر کرنا یہ صبر ہے، کوئی بیماری آ جائے بس صبر کر لو، کسی کا انتقال ہو گیا صبر کر لو۔ یاد رکھیں صبر کی 3 قسمیں، احادیث طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعاصی، اور ایک ہے صبر علی المصائب۔ یہ 3 قسمیں، اللہ ہمیں ان تینوں قسموں کے ساتھ صبر نصیب فرمائے، ان تینوں قسموں کے ساتھ۔ عام طور پر میں نے عرض کیا نا کہ ہم صرف مصیبت پر اپنی نظر کو مرکوز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ صبر شاید صرف مصیبت پر، نہیں، صبر نام 3 چیزوں کا ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کے کرنے میں جو نفس پر مشقت ہو اور انسان کو جو مشقتوں کا سامنا ہو اس پر صبر کرے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے میں
جو نفس پر، انسان کے دل پر اور انسان کے نفس پر مشقتیں پیش آ رہی ہیں، خواہشات کو ٹوٹنے پہ مشقتیں پیش آتی ہیں، انسان کی خواہش ٹوٹ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر رہے کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، تو معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے میں جو مشقتیں پیش آ رہی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ اور تیسری چیز صبر عن المصائب، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے: اطاعت کے کرنے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، گناہوں سے بچنے کے اندر پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والی مختلف قسم کی مصیبتوں اور بیماریوں میں صبر سے کام لینا، ان تینوں چیزوں کو صبر کہا جاتا ہے۔ پھر بڑی اہم بات کہ اس صبر علی المصائب کی 2 صورتیں ہیں۔ صبر علی المصائب یعنی مصیبتوں پر جو صبر کیا جاتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مصائب اضطراریہ، یعنی وہ مصائب جس پر انسان مجبور ہے، اپنے اختیار سے نہیں آئے، جیسے بیمار ہو گیا، بیماری انسان کی کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بھی مصائب اضطراریہ جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مصائب اضطراریہ، اس پر بھی صبر کرنا۔ دوسرا مصائب اختیاریہ۔ مصائب اختیاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مصیبت جو کسی بندے کی وجہ سے آئی، مثال کے طور پر کسی نے مجھے مار دیا، گالی دے دی، مجھے نقصان پہنچا دیا، میرے مال پر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی، میری ذات پر، میری عزت پر کسی نے زیادتی کر دی، مجھے کسی نے نقصان پہنچا دیا۔ اب یہ جو مصائب ہے نا، یہ مصائب جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کسی بندے کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود بیٹھے انسان کا مال چوری ہو گیا، نہیں، کوئی آیا ہے جس نے چوری کی ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں مصائب اختیاریہ۔ اب سمجھیے کہ مصائب اضطراریہ اور اختیاریہ میں، مصائب اضطراریہ یعنی جو پہلی قسم ہے، اس پر تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کے لوگ صبر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے پاس سوائے اس کیا چارہ کار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت میں، مثال کے طور پر مصیبت کی یہ شکل کی بیماری آ گئی، اس موقع پر انسان کوئی بے قرار ہو کر عام طور پر بے صبری کا مظاہرہ کم کر رہا ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی دور کر دیں گے۔ عام طور پر لوگ کثرت سے مصائب اضطراریہ میں صبر کر لیتے ہیں، لیکن مصائب اختیاریہ کے اندر عموماً بکثرت دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ جب کسی کی جانب سے کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کے اوپر آ جاتے ہیں، انتقامی جذبہ بھڑک جاتا ہے، نفرتوں اور عداوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قطع رحمیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی گویا کہ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مصائب اختیاریہ جو کسی کی طرف سے پیش آ رہے ہوں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، ہمیں صرف مصائب اضطراریہ میں صبر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں تو مصائب اختیاریہ کے اندر بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صل من قطعک، جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے تم صلہ رحمی کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تم اس کو معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کرو۔ تو ہمیں تو مصائب اختیاریہ کے اندر بھی صبر کی تلقین کی گئی، بدلہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے کہ تم جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی، تم بدلہ لے سکتے ہو، بشرطے کہ برابر سرابر ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر 1 کے بجائے 2 مانگو، نہیں، بدلہ لینا ہو تو برابر سرابر بدلہ لے سکتے ہو، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، یہ اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے، بدلہ لینے جائز ہے لیکن معاف کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔
تو اس لیے یہ بات بہت اہم کہ مصائب اضطراریہ کے اندر تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ صبر سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً مصائب اختیاریہ جس کا تعلق لوگوں کے باہمی معاشرتی معاملات اور معاشرتی زندگی سے ہے، اس معاشرتی زندگی میں اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انتقام لیے بغیر، بدلہ لیے بغیر ہم بزدل بن جائیں، ہمیں ہر صورت میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب ہم نے ہاتھ سے دینا ہے۔ ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، یہ غلط بات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمیں ہمارے اسلام نے، دین نے جو سکھایا ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ہمیں تو وہ نبی ملا ہے کہ جس نے پتھر کھا کر طائف میں دعائیں دی، آ کر فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ میں ان پہاڑوں کو ملا دوں، یہ کچل جیسا پس جائیں، لیکن آپ کی زبان پر وہی تھا کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، نہیں جانتے نہیں۔ تو پتھر کھا کر بھی جس نے دعائیں دی ہیں، ہم تو اس نبی کی امت نہیں ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اپنی نسلوں کو بھی ہم پیغام دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں یہ ساری قسم کو اپنائیں گے تب جا کر صبر کا یہ درجہ اعلیٰ درجے کا نصیب ہوگا۔ صرف چند چیزوں پر صبر کر لینے سے انسان صابر نہیں بن جاتا۔ صبر کے فضائل، انعامات، اللہ تعالیٰ صبر کی صفت پر کیا نوازتے ہیں؟ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا انعام اللہ کی محبوبیت، جو ہر صفت پر اللہ تعالیٰ نصیب کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہر صفت پر یہ جو صفات ذکر کی جا رہی ہے، بندے کو اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ دوسری چیز اللہ کی معیت ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین۔ قرآن کریم میں 4 جگہ ذکر کیا ہے، 4 جگہ، ایک جگہ نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین 2 مرتبہ ہے، واللہ مع الصابرین 2 مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ انفال، سورہ بقرہ، سورہ انفال، سورہ بقرہ میں 2 جگہ، سورہ انفال میں 2 جگہ، 4 جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا غم ہے۔ عام طور پر انسان جب مظلوم ہوتا ہے نا، جب مصیبت کا مارا ہوتا ہے، درد اور تکلیف سے کررا رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، بہت تنہا محسوس کرتا ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا خالق کہتا ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا غم ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم کیوں غمگین ہو رہے ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کتنا بڑا تسلی کا یہ ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رکھتا ہے۔ اللہ سوچا جائے تو یہ بہت بڑی انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی آمیز نعمت ہے کہ جس میں تسلی بھی ہے، جس میں بندے کا دل خوش کرنے والی بات بھی ہے۔ سچا ایمان اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں، اچھے برے ہر حال میں صبر کرنے والوں کو فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے ایمان والے اور یہ ہیں تقوی والے لوگ۔ گویا صبر کی صفت پر ایمان، انسان کو ایمان اور تقوی نصیب ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ فی البأساء والضراء، ہر حال میں اللہ سے صبر کا دامن تھامنا۔ چوتھی فضیلت اور چوتھا انعام ہے صبر کرنا بہرحال بہتر ہے۔ اگرچہ میں نے ابھی عرض کیا بدلہ لینا جائز ہے، بشرطے کے برابر سرابر ہو، یہ نہیں کہ آپ ایک کے 2 کریں، نہیں، بدلہ لینا جائز ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، سورہ نحل آیت نمبر 126، ان عاقبتم، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر سے کام لو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ شورى کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز ہے کہ تم اگر اپنے ظلم کرنے والے کے ساتھ بدلے کا معاملہ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر معاف کر دیا کسی نے اور درگزر کر دیا تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اللہ صبر بہرحال بہتر ہے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں وہ شہادت کا واقعہ ذکر نہیں کرنا، اس میں ایک اہم بات ذکر کرنے کے قابل کہ کتنی بے دردی کے ساتھ ان کا کلیجہ تک نکال کے چبایا گیا تھا، جن کے ناک کان کو کاٹ کر ان کی صورت کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھ کر اتنا غم آپ کے اوپر طاری ہوا تھا کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس ایک کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہ کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات سورہ نحل کی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ایک کے 70 نہیں کر سکتے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر معاف کر دیں اور صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قسم کھائی تھی، آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور آپ نے اپنی قسم کو چھوڑ دیا۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا غم آپ کی زندگی میں آیا تھا، لیکن آپ نے اس پر صبر کیا اور اعلیٰ درجے کے کام۔ صبر بہرحال بہتر ہے، بے حساب اجر و ثواب، بے حساب اجر و ثواب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر 23ویں پارے کے اندر آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے۔ چھٹی فضیلت ہے خصوصی عنایتیں اور رحمتیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مصیبت کا جب سامنا ہوتا ہے تو صبر کرنے والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہماری جانب سے یہ خوشخبریاں ہیں، کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت ہیں۔ مغفرت اور کامیاب اور جنت، کامیابی اور جنت۔ جنت قرآن کریم کے اندر ایک نہیں کتنی آیات، 20 آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی صفت پر جنت کے وعدے کیے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ میں نے ان کو آج کے دن صبر کی برکت سے یہ بدلہ دیا کہ یہ کامیاب ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 111، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، کہ انہوں نے جس طرح دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، آج کے دن میں نے ان کو اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی مراد کو پا چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، انہوں نے چونکہ صبر سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، انہوں نے چونکہ دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے آج ان کو جنت میں ریشمی لباس عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ عنکبوت میں اور دوسری قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں میں بار بار یہ کثرت سے کہا گیا ہے کہ صبر کی برکت سے اللہ تم کو جنت عطا فرمائے۔ سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کی جانب سے سلامتی ہوگی جنتیوں کے اوپر، اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، آج اس صبر کی برکت سے اللہ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح مغفرت اور اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم، سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی 10 صفات پر ان المؤمنین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم کے اندر 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آپ کو یہ آیت ملے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات ذکر کی، ان میں سے ایک صفت ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ ان سب کا انعام آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا۔ تو صبر کی صفت پر انسان کو مغفرت بھی ملتی ہے، اجر عظیم بھی ملتا ہے۔ صبر اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے، اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے، ان ذالک من عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جگہ یہ بات ذکر کی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور، کہ یہ صبر اور تقوی کو اگر تم تھام لو یہ بڑے اعلیٰ درجے کی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم صبر کرو. یہ صبر اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے. سورہ شورى کے اندر فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. 4 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر کیا ہے کہ صبر اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے. ان ذالک من عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. اعلیٰ ترین درجے کے کاموں میں سے ہے یہ. اور 10واں انعام ہے صبر و شکر مومنانہ شان. ایک مومن کی زندگی کی شان ہی یہی ہے. حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ مومن کی زندگی کی شان ہی یہی ہے کہ جب وہ کسی خیر اور بھلائی کا سامنا کرتا ہے اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے کلمات ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے صبر کا دامن تھامتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر بھی صبر سے کام لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبت للمومن، مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، کہ مومن کی حالت بھی بڑی عجیب ہے کہ اچھی حالت پر شکر کر کے وہ فضیلت کو پاتا ہے، بری حالت پر صبر کر کے فضیلت کو پاتا ہے. فالمؤمن یؤجر فی کل امرہ، مومن کو اس کے تمام امور کے اندر اجر ملتا ہے، تمام امور کے اندر اجر ملتا ہے. یعنی گویا کہ اچھی بری کسی حالت میں اجر سے وہ محروم نہیں ہے. آخر میں فرمایا حتی یؤجر فی اللقمۃ یرفعها الی فمراتہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اٹھا کر وہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے اس لقمے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو مومن کی زندگی کے یہ 2 پہلو صبر و شکر، یہ مومن کی زندگی کی اہم ترین شان ہے. اللہ میں یہ شان نصیب فرمائے. سب سے افضل ترین عمل، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت. صبر اور سخاوت فرمایا یہ افضل ترین عمل. اور ایک اور فضیلت کے بلند درجے تک رسائی، اللہ بلند درجے تک رسائی. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بعض اوقات کوئی درجہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں درجہ اس بندے کو دینا ہے، لیکن اس کے عمل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو اس درجے تک اس کو پہنچانے والی. وہ عمل میں پیچھے رہنے والا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے یا کوتا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ درجہ دینا ہے. عمل میں اس کے پاس ایسا کوئی نہیں ہوتا عمل کے جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر مصائب میں، مال کے اندر، جسم کے اندر، اولاد کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام کا اللہ نے طے کیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں صرف صبر کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے زندگی کا ایک بہت اہم ترین پیغام بھی ہے. ہم بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر اپنی مسائل کو دیکھ کر، مصائب کو دیکھ کر تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. زبان پر نہ بھی ہو لیکن دل میں بعض اوقات وسوسے آنے لگتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسے مصائب کیوں پیش آ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، اس حدیث کو یاد رکھیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پاس عمل تو اتنا ہوتا نہیں ہے، اللہ اس کو مصائب دے کر صبر دیتے ہیں اور اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچا رہے ہیں. بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں مصیبت آ گئی، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مصیبت نہیں ہے، راحت ہے. یہ مصیبت نہیں ہے، رحمت ہے. یہ مصیبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. اس لیے ہر حال میں کہا جاتا ہے کہ راضی رہو. تمہیں نہیں پتا کہ کسی بھی مصیبت کے آڑ میں، کسی بھی مصیبت کے پردے میں اللہ نے تمہارے لیے کتنی راحتوں کے پہاڑ تمہارے لیے پوشیدہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے فضائل نصیب فرمائے، یہ سارے انعامات نصیب فرمائے. صبر کی صفت کو اپنانے کے طریقے، پہلی چیز تو صدق دل سے دعا ہے. ہر صفت کے بارے میں جیسے کہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ہر صفت میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے.
کہ اللہ ہمیں صبر کی صفت نصیب فرما. لیکن صبر کی صفت نصیب فرما دے، اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بہت اہم بات ہے، کہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہمیں صبر نصیب فرما دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو دیکھا جو یوں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ البلاء فسلہ العافیہ، تم نے اللہ سے بلا مانگ لی، تم مصیبت مانگ رہے ہو اللہ سے، تمہیں چاہیے کہ تم عافیت مانگو. اس لیے کہ دیکھیں نا، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ صبر دے دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ مصیبت دے کے صبر دے دے. تو ہم کیوں مصیبت مانگیں؟ ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، صبر مانگ کر مصیبت مت مانگو. لیکن علماء نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات بہت اہم ذکر کی ہے کہ مصیبت جب تک واقع نہ ہو اس وقت تک ہم نے صبر نہیں مانگنا، اس وقت تک ہم نے عافیت مانگنی ہے، ہم نے شکر کی ادائیگی کی توفیق مانگنی ہے. لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری تکلیف پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ زندگی کے اندر پیش آ جائے، اب ہم نے صبر کا سوال، اب ہم نے صبر کا سوال کرنا ہے. اس لیے کہ مصیبت جب تک واقع نہ ہو اس وقت تک اللہ سے عافیت کے برقرار رہنے کا سوال کیا جائے، لیکن جب مصیبت واقع ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت پر صبر کا بھی سوال کیا. یہ بہت اہم بات ہے. دوسری چیز، دنیا کے فانی ہونے کا تصور. یہ تصور کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں کا عیش بھی ختم ہے، یہاں کا غم بھی ختم ہے، یہاں کی راحت بھی فنا ہونی ہے، یہاں کی خوشی بھی فنا ہوگی، یہاں کا رنج اور تکلیف سب ختم ہو جائے. یہ چیز خود ایک صبر کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ غم ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ تصور ہی انسان کے دل کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام تو لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، آج تم جیت گئے کل تم ہار گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے غزوہ احد میں. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، کتنا بڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ایام آتے جاتے رہتے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تیسرا علاج اس کا یہ ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے صبر کی صفت کو اپنانے کا، کہ اللہ کے حضور بہترین بدلے کا تصور کریں. اس سے آپ کو صبر آئے گا انشاءاللہ. اللہ کے حضور بہترین بدلے کا. جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ سوچیں اللہ نے اپنے لیے، اللہ نے اپنے پاس میرے لیے اس کا بہترین بدلہ رکھا. جیسے میں نے ایک حدیث ابھی ابو داؤد کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کتنی اہم حدیث ہے، کتنی اہم حدیث ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم پر، مصیبت پر آزما رہے ہیں. اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور اجر و ثواب کی امید رکھیں گے، اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کریں گے. اللہ سے بہترین بدلے کا تصور کریں، آپ کے غم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مرہم رکھے. اپنی حیثیت کو پہچانیں. چوتھا طریقہ یہ کہ اپنی حیثیت کو پہچانیں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا، اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو آپ سے لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، آپ سے واپس لے رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے؟ کیا آپ غم کریں، شکوہ کریں، گلہ کریں کہ میرا یہ نقصان ہو گیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بندے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی حالت پہ رکھے تب بھی آپ نے خوش رہنا ہے، بری حالت پہ رکھے تب بھی آپ نے خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ بندے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا ہر حال میں راضی ہونا. کوئی جانی پریشانی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، کوئی چیز آپ سے چھین دی گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ سوچیں یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے گئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ مختصراً ذکر کرتا ہوں. بہت اہم واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ایک دفعہ گھر پہ نہیں تھے، بیٹا بیمار تھا. ان کے آنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گیا. اب بیٹے کا انتقال ماں کے لیے کتنا بڑا غم، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے گھر والوں کو منع کر دیا اور کہا کہ جب وہ آئیں تو وفات کا موت مت بتانا، میں کسی مناسب طریقے سے ان کو بتاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ آئیں گے کام سے پریشان ہو کر تمہیں
تم لوگ فوراً بتاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پریشان. چنانچہ جب وہ آئے تو انہوں نے رات کا کھانا وغیرہ پکا کر ان کو کھلایا، اور پھر اس کے بعد سونے کے لیے پہلے سے زیادہ بن سنور کر، بخاری شریف کی روایت ہے، بن سنور کر زیب و زینت اختیار کر کے ان کے پاس آئی، اور اس رات ان کے درمیان ہم بستری بھی ہوئی. صبح کو جب یہ فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز عاریت پر امانت کے طور پر عارضی استعمال کے لیے کوئی چیز دیتا ہے اور پھر وہ اپنی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، تو کیا اس امانت لینے والے کے لیے یہ درست ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دے اور کہے کہ نہیں میں واپس نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، امانت جس کے پاس رکھوائی گئی ہے اس کی امانت داری کا تقاضا یہ کہ وہ خوش دلی کے ساتھ واپس کر دے، کیونکہ اس کی چیز تھوڑی. کتنے پیارے انداز میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے سوال کر کے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اجر و ثواب کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت تھی وہ اللہ نے واپس لے لی. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر حدیث میں آتا ہے کہ خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ تم نے کیا کیا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں نے تو آ کے کھانا بھی کھایا، سکون بھی حاصل کیا، خواہش بھی پوری کی، اور اب مجھے یہ بتا رہی. تو ناراض ہوئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح کے وقت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی، فرمایا بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت تمہیں دے دے، یعنی اس رات میں اللہ تمہیں برکت دے دے. چنانچہ حدیث کے مطابق اس رات کی ایسی برکت ان کو نصیب ہوئی کہ اس رات سے حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا. اللہ رب العزت نے اس بچے کے اندر اتنی برکتیں پیدا کی. بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس بچے سے پیدا ہونے والی 9 اولاد ایسی تھی کہ سب کی سب حافظ قرآن، یعنی اس بچے کی جو بچہ تھا اس کا نام بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پیدا ہونے پر نام رکھا تھا عبداللہ، اور تہنیک کی تھی. اور حضرت سفیان کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ 9 اولاد حضرت عبداللہ کی ایسی تھی کہ جو سب کی سب حافظ قرآن تھی. دیکھیں نا صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا کیا. اس واقعے سے بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے نا وہ یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی شخص کو، کسی عزیز کو مثال کے طور پر کوئی چیز امانت دے اور پھر واپسی کا مطالبہ کرے، تو کیا امانت دار کو واپس کرنے میں انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یہی سوال اپنے آپ سے کر لیا. جب بھی کوئی مصیبت آئے، جان پر، مال پر، اولاد پر، کوئی بھی پریشانی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی دے دی، جو لینی تھی لے لی. ہمیں چونا چرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم سے کیوں لیا گیا؟ اور ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو خود اپنے بھی نہیں ہیں، ہمارا یہ جسم بھی اپنا نہیں ہے، ہماری یہ صحت اور ہماری جوانی یہ ہماری خود اپنی نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. جب اللہ چاہے لے لیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے واپس لے لیں. اپنی حیثیت کو پہچانے، یہ صبر کے حاصل کرنے کا بہت اہم طریقہ ہے. وسعت اور کشادگی کا انتظار، حدیث میں آتا ہے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ مشکلات میں کشادگی کا انتظار کیا. افضل ترین عبادت. تو وسعت اور کشادگی کا انتظار صرف صبر کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ افضل ترین عبادت، کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اس عبادت کو سر انجام دیں، انتظار کریں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے کشادگی پیدا کر دیں گے. عافیت کی دعا کرتے رہیں. صابرین کی زندگی کو دیکھیں، یہ بھی اہم طریقہ، چھٹا طریقہ، صابرین کی زندگی کو دیکھیں. انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری تھی. ان کے اوپر کیا حالات نہیں آئے؟ انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتنے کڑے حالات ہیں. اللہ اکبر. آریوں سے جن کو چیرا گیا. نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہی دیکھ لیں، آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات میں کتنے صبر کے مراحل ملتے ہیں، کتنے صبر کے واقعات ملتے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں آپ کے اوپر ڈالی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کے ساتھ زندگی گزاری. صابرین کی زندگی کو دیکھ کر انسان کو ایک نمونہ ملتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ صبر کیجئے نبی جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اس طرح آپ صبر کیجئے. یعنی ان کی زندگی کو
اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کا استحضار۔ تقدیر پر سب کا ایمان ہے الحمدللہ، کوئی مومن یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے، لیکن تقدیر پر استحضار اگر نہیں ہوتا تو پھر بعض اوقات گلے شکوے پیدا ہوتے۔ اپنے ایمان کو مستحضر کیجئے، اپنی تقدیر پر ایمان کو مستحضر رکھیے، اور یہ سوچ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی مصیبت پیش آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کی تھی، اور جب میرے رب نے میرے لیے لکھا تھا تو مجھے چینہ چرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى۔ اللہ نے جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے پاس ایک مقررہ مدت تک لکھی ہوئی۔ مصیبت کے موقع پر کیے جانے والے کچھ کام، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے جس پر مستقل بیان انشاءاللہ کسی وقت کیا جائے گا۔ یہاں میں صرف عنوانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو اس صبر کے حوالے سے اہم بات ہے کہ مصیبت کے موقع پر صبر تو کرنا ہی ہے۔ چند اور کام یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ان کی تفصیلات کی طرف جانے کے بجائے میں صرف عنوانات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی مصیبت کے موقع پر آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی ناخوشگوار حالات پیش آئیں، جان مال پر کسی بھی قسم کے ناگوار حالات پیش آئیں، یہ کام آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ تھام لیں، اپنی زندگی کے اندر ان کاموں کو تھام لیں۔ انشاءاللہ یہ مسنون کام ہے جس کی برکت سے مصیبت دور ہوگی، آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ پہلی چیز ثواب کی امید پر صبر کا دامن۔ دوسری چیز نماز کی جانب متوجہ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ نے مدد مانگنے کو حکم دیا۔ تیسری چیز دعا اور آہوزاری کرنا، دعا اور آہوزاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پر دعا کرنی ہے، مصیبت کے موقع پر دعا کرنی ہے۔ مصیبت چاہے نازل ہو چکی ہو، چاہے نازل نہ ہوئی ہو، نازل ہونے والی ہو، ہر مصیبت پر دعا کا۔ چوتھا کام ہے اللہ کی ذات عالی پر توکل و بھروسہ، کیونکہ مصیبت پر انسان کی نظر نہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، اسباب پر لگ جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں نہ جاتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا، اگر فلاں آدمی سفر پہ نہ جاتا تو نہ مرتا۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح سے اگر مت کہا کرو، کیونکہ یہ اگر جو ہے شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، اس سے شیطان کا عمل کھلتا ہے نا، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان کی تقدیر کے اوپر ایمان کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسے کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ، جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اس کا حل اگر نکلے گا تو اللہ کی طرف سے۔ پانچویں چیز اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار، کیونکہ گناہوں پر توبہ اور استغفار ہی ہمارے سارے مسائل کا ہے، سارے مسائل کا ہے۔ توبہ اور استغفار کی برکت سے، جیسے ہم مستقل اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور انسان کے لیے خوشحالی کے دروازے کو، تو مصیبت کو ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز حسب حیثیت صدقہ خیرات، حسب حیثیت صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، صدقہ کرنے میں دیر مت کرو۔ فإن البلاء لا يتخطى، اس لیے کہ بلا اور مصیبت یہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ساتویں چیز ظاہری تدابیر اختیار کریں، جو مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسباب ہیں ان کو اختیار کریں۔ مثلا بیمار ہیں، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آپ علاج معالجہ کریں۔ مالی اعتبار سے کوئی تنگی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارے۔ جو اسباب ظاہرہ اختیار کر سکتا ہے مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اختیار کرے، کیونکہ اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ یہ مصیبت کے موقع پر کیے جانے والے کام ہیں مسنون کام، ان کاموں کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب آپ کے لیے نعمت اور راحت بن جائیں گی، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ جو ثواب کا باعث ہے۔ صبر کے حصول کے لیے دو دعائیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے اور بے قراری کی کیفیت ہو، انسان کے دل کو چین نہ آ رہا ہو، آپ ان دو دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیے، اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا،
اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے۔ افرغ یفرغ، افراغ کا مطلب ہوتا ہے جسے ایک دم سے کسی چیز کو انڈیل دے۔ اے اللہ اتنا صبر دے کہ جیسے کہ بہا دے ہمارے لیے، اور اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ دوسری دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے، اور توفنا مسلمین، ہمیں ایمان کی، اسلام کی حالت میں موت۔ یہ دو دعائیں یاد رکھیں، اور ایسے موقع پر جب کہ کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، دل کو چین و سکون نہ آ رہا ہو، آپ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ کبھی زندگی کے اندر اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ ہم سب کو صبر کی صفت پر منتصب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین۔ یا اللہ ہم کمزور و ضعیف بندے ہیں، عاجز و فقیر بندے ہیں، مسکین اور محتاج بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، تیری خوشنودی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ اپنی یا اللہ رضا اور خوشنودی ہمیں نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ آج تک ہم نے تجھے ناراض کرنے والے جتنے بھی کام کیے، جان بوجھ کر یا بھولے سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور یا اللہ آئندہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی خوشنودی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے ہی کمزور اور عاجز و فقیر و مسکین بنتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں اولاً عافیت اور سکون کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی قدم قدم پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر گھڑی ہمیں عافیت و سکون کی دولت نصیب فرما دے۔ مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما دے، آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے، اور یا اللہ جو نعمتیں بھی تو نے عطا کی ہیں عافیت سمیت تمام نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کبھی زندگی میں ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی ناخوشگوار حالات پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، اے رب کریم اولاً تو ہم عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام مصیبتوں کے پیش آنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ہم تجھ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی آ بھی جائے، اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ تو اس موقع پر تو ہمیں بے صبری سے بچا لے، گلے شکوے سے بچا لے، ناشکری سے بچا لے۔ اے اللہ مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے بچا لے، ہمیشہ ہمیں اپنے ہی جانب رجوع کرنے والے بندوں میں شامل فرما، صبر کرنے والے بندوں میں اور بندیوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان پاکیزہ اور محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کے لیے تو نے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صبر کی اس موقع پر صفت نصیب فرما دینا، بے اللہ بے قراری سے، گلے شکوے سے اور یا اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی بھی ساری مصیبتوں سے ہمیں عافیت نصیب فرما، آخرت کی بھی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ کبھی کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، رمضان المبارک کے تمام اعمال کو قبول فرما، آخری عشرے کے اعمال کو قبول فرما۔ اعتکاف میں جو حضرات اور جو بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ یا اللہ شب قدر کی دولت نصیب فرما، یا اللہ آخری عشرے کی تمام تاخراتوں کی یا اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جاگنا نصیب فرما، عبادت کرنا نصیب فرما، راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، قیام اللیل نصیب فرما۔ یا اللہ روزے کی برکات نصیب فرما، سحری اور افطاری کے اوقات کی برکتیں نصیب فرما، تراویح کی برکتیں عطا فرما، اعمال صالحہ کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کی تو نے ہمیں توفیق دی، اللہ تو قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ اے رب کریم مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما، اگر ہم رمضان کے اندر بھی مغفرت سے محروم رہ گئے تو بہت بڑی تباہی بربادی آ جائے گی۔ اے رب کریم جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، یا اللہ ایسی بد دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے۔ اے اللہ رمضان میں کوئی مغفرت سے محروم ہو گیا تو بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ اے اللہ ہم اس خسارے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں خسارے سے محفوظ فرما۔
اے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خسارے سے نقصان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اس بیانات کے سلسلے میں جو حضرات جو بندے اور بندیاں یا اللہ تیرے محبوب بندے یا اللہ شریک ہوتے ہیں، اے اللہ تو سب کو اپنے محبوب بندوں کی پیاری پیاری صفات نصیب فرما، سب کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عزت عافیت سکون اور راحت عطا فرما، اپنی محبت اپنی معرفت اور خشیت نصیب فرما، اور بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔